بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، اور وہ اس طرح ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے جب السید رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا کہ اور یہ کہا کہ یہ السید تو نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے، یعنی کہ وہ جب انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ تو کچھ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں، اور جب قریب پہنچے تو سعد نے السید رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما فعلتا، تو نے کیا کیا؟ تو السید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا، یعنی کہ جب وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے مل کر آئے تو چونکہ انہوں نے اسلام قبول فرما لیا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسد بن زرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تمہارا تلوار سے کام تمام کر دیتا، اور قوم کو بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔ اب کچھ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت دینے سے باز رکھنے کے لیے ان کے پاس گئے تاکہ وہ انہیں دین حق کی دعوت نہ دیں۔ سیدنا اسد بن زرہ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت صعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا کہ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اشہل کے سردار تھے اور آپ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نیزہ ہاتھ میں لیے جب پہنچے تو حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی اور پھر کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا انصاف کی بات کرتے ہو، اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنے قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا واللہ سعد رضی اللہ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں، اس قدر روشن۔ پھر جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا تم ہمارے سردار اور با اعتبار رائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہو۔ پھر آپ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان فرما دیا اور یہ بھی ساتھ اعلان فرما دیا کہ میرے قبیلے بنو اشہل کا جو مرد یا عورت اسلام سے منہ موڑے گا میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں۔ آپ کا یہ اعلان سنتے ہی قبیلہ بنو اشہل کا ایک ایک بچہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہو جانا مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں صرف ایک شخص عمرو بن ثابت جس کا لقب اسیرم تھا اسلام لانے سے رہ گیا، لیکن وہ بھی جنگ احد کے دن اسلام لے آئے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے مارکہ قتال میں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بطور موما یعنی کہ پہیلی کے فرمایا کرتے تھے بتلاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دے پاتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں اسیرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ سبحان اللہ، کیا درجہ اور مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ مدینہ سے 6 انصار کے آنے سے پہلے میں اور میرے خالہ زاد بھائی معاذ بن افرا مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور یہ فرمایا، اے رفا، بتلاؤ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ ہم نے کہا خالق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم مستحق ہو اس کے کہ یہ بت تمہاری عبادت کریں اور تم خدا کی عبادت کرو، اس لیے کہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، اور میں تم کو یہ خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ تم خدا کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرو، اور مجھ کو خدا کا رسول اور نبی مانو، صلہ رحمی کرو، ظلم اور تعدی کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا، بے شک آپ نے بلند امور اور پاکیزہ اخلاق کی طرف بلایا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر حرم میں پہنچا اور پکار کر یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رفاع رضی اللہ عنہ کے والد رافع بن مالک قبیلہ خزرج کے سب سے پہلے مسلمان تھے، اور آپ کی ماں بھی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ان کا اخیافی بھائی عبداللہ بن ابی کفر و نفاق کا مرجع تھا، لیکن ان کی بہن صداقت اور راستی کا سراج منیر بنی ہوئی تھیں۔ رفاع اسی مبارک خاندان میں پلے تھے۔ عقبہ ثانیہ میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور دولت ایمان سے بہرہ یاب ہو کر مدینہ واپس آئے۔ تمام غزوات میں شرکت کی۔ بدر میں اپنے والد رافع بن مالک اور 2 بھائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ رفاع بن رافع کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ 41 ہجری یا 42 ہجری میں وفات پائی، اور یہ امیر معاویہ کی حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اب ہم پڑھیں گے مدینہ منورہ میں جمعے کا قیام کیسے اور کب ممکن ہوا۔ جس سال حضرت رافع نے اسلام قبول کیا، اسی سال اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں اجتماع کے لیے ہفتے میں ایک خاص دن مقرر ہے، یہودی جو ہیں وہ ہفتے کے روز اور نصارہ اتوار کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کریں جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ غرض یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے محض اپنے اجتہاد سے ایک تو جمعہ قائم کیا، دوسرے جمعے کے دن کو ایام جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ وحی الہی نے دونوں اجتہاد کی منظوری فرمائی، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جل شانہ کو یوم جمعہ کا لفظ پسند ہے۔ وحی الہی نے یوم عروبہ کے استعمال سے جو زمانے جاہلیت میں مشہور تھا گریز کیا، اور انصار نے جو لفظ تجویز کیا تھا بالکل وہی اس کا استعمال فرمایا، اور اس طرح انصار کے اجتہاد کی منظوری اور تعریف فرمائی۔ اور اس کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں 1-2 رکعت نماز سے اللہ کا تقرب حاصل کیا کرو۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب جمعے کی اذان سنتے تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ جب میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ
کہ اسلام میں سب سے پہلے اسد بن زرار تعالیٰ عنہ نے جمعہ قائم کیا، اور جاہلیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لبی نے جمعہ قائم کیا۔ اب جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 13واں سال تھا، تو مصعب بن عمیر تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ہمراہ لے کر حج کے ارادے سے، حج کے غرض سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی، جو ابھی تک اسلام کے حلقے بگوش نہیں ہوئے تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی جو 400 سے زیادہ تھے۔ مشہور قول کے بنا پر مسلمانوں کی تعداد 75 تھی، جس میں سے 73 مرد یعنی کہ 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی، جس میں پہلے کی تھی، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کرنے والے حضرات کے جو نام ذکر کیے ہیں وہ 75 سے کچھ زیادہ ہیں۔ مسند احمد میں حضرت جابر تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں اور بازاروں اور میلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور یہ فرماتے، کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے، یہاں تک کہ خدا کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے لیے جنت ہو۔ مگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو یثرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا۔ ہم میں سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہو کر واپس ہوتا۔ جب مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور خوفزدہ پھرتے رہیں۔ 70 آدمی ہم میں سے موسم حج میں مدینہ سے مکہ آئے۔ مسلمانوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دوران میں منی کی اس مبارک گھاٹی پر شب میں یعنی کہ رات میں ملنے کا وعدہ فرمایا، جہاں گزشتہ 12 حضرات بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت تک مشرف بے اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت حمایت کو بہت زیادہ حد درجہ محبوب رکھتے تھے۔ بیٹھتے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت عزت اور رقت والے ہیں۔ لوگ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف تھے، مگر جس عزت اور وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ کسی کو نصیب نہ تھی، اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں، اور وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، آپ نے جو فرمایا ہے ہم نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، اور کہا کہ اللہ کے لیے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو ٹھکانہ دو، اور جس طرح اپنے اور اپنے بیوی بچوں عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، اور خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا کلفت، افلاس ہو یا خوشحالی، ہر حال میں میری اطاعت کرو اور جو کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت یعنی کہ آخرت کی لازوال نعمتیں۔ انصار نے کہا، سب منظور، لائیے دست مبارک اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح و نصرت نصیب فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ
مکرمہ واپس ہو جائیں اور ہم کو تڑپتا ہوا یہاں چھوڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور یہ فرمایا، ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسد بن زرہ نے، جو سب سے زیادہ خوش نصیب اور باسعادت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر برہ بن معرور نے، اور پھر اسید بن حذیر نے۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیعت کو پختہ اور مستحکم کرنے کی غرض سے کہا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس چیز پر تم بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب اور شدائد سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو۔ اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا، اور اگر تم آئندہ کی شدائد اور مصائب تکالیف کا تحمل کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنے عہد اور وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بہبودی ہے۔ سب نے کہا، ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان اور مال سے ہم کو دریغ نہیں، مصائب سے ڈر کر خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جب سب بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب منتخب فرمائے تھے، اسی طرح میں بھی جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے تم میں سے 12 نقیب منتخب کرتا ہوں، اور ان 12 سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو، جیسے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے۔ جن حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب منتخب فرمایا ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: اسد بن زرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو جابر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، برہ بن معرور رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ، اور سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، اور رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ۔ اور بعض اہل علم نے بجائے رفاع کے ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انصار میں سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بتلاتے جاتے تھے کہ فلاں فلاں کو نقیب بنائیں۔ زہری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے 12 نقیب منتخب کروں گا۔ اب تم میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نہیں نقیب بنایا گیا، اس لیے کہ میں مامور ہوں، جس طرح حکم ہے اسی طرح کروں گا۔ اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس کو نقیب بنانے کا حکم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اب یہاں اتنا ہی، اب باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ احسن الجزا۔